سارے ٹیررسٹ مسلمان تھے چاروں، مذہب کا جھنڈا لیے ہوئے. مذہب مطلب آخرت کی فکر ہے لوگوں کو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی نہیں، کہ میں جنت جاؤں گا کہ نہیں، میں اوپر والا میرے اچھے کرم نوٹ کر رہا ہے کہ نہیں. مجھے تو ہمیشہ سے ہی یہ بات بے وقوفی کی لگی کہ ایک اللہ میاں بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، وہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں. اور نصیر الدین شاہ کو دوستو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. یہ باتیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے دوستو کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پوری کائنات کے ہر ذرہ ذرہ کو دیکھ رہے ہیں دوستو. اور ایک بات دوستو انہوں نے یہ کہی کہ لوگوں کو آخرت کی فکر ہے، اس دنیا کی فکر نہیں ہے. اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، اس کی فکر نہیں ہے، بلکہ آخرت کی فکر ہے کہ آخرت میں میرا کیا ہوگا. دو باتیں نصیر الدین صاحب کو بیوقوفی معلوم ہو رہی ہے. انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر یہ باتیں ایسی کیوں ہو رہی ہے کہ لوگ آخرت کی فکر کیوں کر رہے ہیں. نصیر الدین شاہ، پہلے تو دوستوں میں بتا دوں کہ ایسے لوگ کو دیکھ کر آپ کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہو. یہ لوگ پہلے ہی سے اسلام سے دور ہوتے ہیں. یہ پہلے ہی سے ان کا آنا جانا بت خانوں میں بھی لگا رہتا ہے، عبادت خانوں میں بھی لگا رہتا ہے. تو یہ پہلے ہی سے اسلام سے بہت دور ہوتے ہیں. ان کا اسلام سے اتنا تعلق پہلے ہی سے نہیں ہوتا ہے. تو ایسے لوگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایسے لوگوں سے اپنی دین کا توفیق ان سے چھین لیتا ہے دوستوں. تو نصیر الدین شاہ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے. تو نصیر الدین شاہ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے دوستوں. حالانکہ نصیر الدین شاہ فلم انڈسٹری کے اندر کام کیے ہوئے ہیں. انہیں پتا ہوگا کہ ایک کیمرے کے اندر ایک کیمرہ نہ جانے کتنی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے. ایک کیمرہ نہ جانے کتنی چیزوں کو قید کر لیتا ہے اپنے اندر. لیکن یہ نصیر الدین شاہ کو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تبارک تعالیٰ پوری کائنات کو کیسے دیکھ رہا ہے. نصیر الدین شاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ایک کیمرہ، آج سے اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو کوئی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. اگر ہم کئی صدی پیچھے چلے جائیں تو اس بات کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک کیمرے کے اندر یہ سارے چیزیں قید ہو جائیں گے، ایسے سارے چیزوں کو بند کر لیا جائے گا. لوگ کو یہ بات آج سے اب کچھ صدی پیچھے چلے جائے تو یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی. کسی کو یہ بات سمجھ نہیں، اگر کسی کو سمجھائے اس دور کے لوگوں کو تو کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی. اسی طرح نصیر الدین شاہ، اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ باتیں آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کے سمجھ آنے نہ آنے سے کچھ نہیں ہوتا. دوستو نصیر الدین شاہ کو دوسری بات جو بیوقوفی معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ نصیر الدین شاہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آخرت کی فکر کر رہے ہیں. تو آخرت کی فکر لوگ کر رہے ہیں تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس دنیا کی فکر نہیں آخرت کی اگر فکر کر رہے ہیں لوگ تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ آپ ایمانداری سے بتائیے دوستوں کہ ایک وہ شخص جو آخرت کی فکر نہیں کرتا ہے، جو قیامت کے دن کو نہیں مانتا ہے، جس طرح سے نصیر الدین شاہ ہے، ایک وہ شخص جو مسلمان ہے، قیامت کے دن کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے. دونوں میں کون بہتر انسان ہو سکتا ہے؟ اس دنیا کے اندر کون بہتر زندگی گزار سکتا ہے؟ جو آخرت کو مانتا ہے وہ صدقہ و خیرات بھی کرے گا، لوگوں کی مدد بھی کرے گا، چونکہ اس کو اپنے رب کو راضی کرنا ہے. جو شخص خدا کو نہیں مانتا، جو شخص خدا کے تصور کو مانتا ہی نہیں، وہ شخص کسی کی بھلائی کیوں کرے گا؟ وہ شخص کسی کی مدد کیوں کرے گا؟ اور ویسے بھی اگر آپ دوستو ڈاٹا اٹھا کر کے دیکھیں گے تو مسلمان زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، مسلمان زیادہ لوگوں کو دان کرتے ہیں. چیریٹی جو ہے وہ مسلمان زیادہ دیتے ہیں، کرتے ہیں دوستو. تو یہ بات نصیر الدین شاہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ آخرت کی فکر کیوں کرتے ہیں. آخرت کی فکر کرنا اچھی بات ہے کہ اگر جو آخرت کا فکر کرتا ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی بہترین زندگی گزارے گا، چونکہ اسے آخرت کی فکر ہے، اسے یہ اس بات کا خوف ہے، ڈر ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب و کتاب دینا ہے. لیکن نصیر الدین شاہ جیسے لوگ اور بھی لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ تو دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے، اپنے نقصان کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے انہیں تو کسی کا ڈر ہے بھی نہیں، ان کے دل میں تو کسی کا ڈر نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں ہے. تو وہ جو چاہیں گے وہ کر دیں گے. لیکن جو آخرت کو مانتا ہے، جو خدا کو مانتا ہے، قیامت کے دن پہ یقین رکھتا ہے،
وہ اگر کچھ کرے گا تو کچھ غلط بھی کرے گا تو اس کے دل میں یہ خوف ہوگا کہ میں کر رہا ہوں تو اس کا جواب دینا ہے مجھے. تو آخرت کے وہ حساب و کتاب کے لیے وہ تیار ہوگا, وہ اس بارے میں سوچے گا. تو کون سی بری بات ہے اس میں؟ نصیر الدین شاہ کو یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ تو نصیر الدین شاہ کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ حقیقت نہیں ہے. تو ویسے بھی یہ لوگ دوستو دین سے بہت دور ہوتے ہیں, پہلے ہی سے بہت زیادہ دین سے یہ دور ہوتے ہیں, ان کا دین سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. تو اگر ایسے لوگ اگر اسلام سے واپس بھی جاتے ہیں تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اپنے دین کی توفیق ان سے چھین لیا ہے. دوستو ایسے لوگ آخری سمے میں تو یہی کہوں گا کہ آخری سمے میں انہوں نے جہنم کا راستہ اختیار کر لیا ہے. اگر یہ آخری سمے میں واپس اسلام کی طرف اگر لوٹ آئے ہوتے اور خدا کی طرف لوٹ آئے ہوتے دوستو یہ جنت کا راستہ اختیار کیے ہوتے. لیکن آخری سمے میں انہوں نے جہنم کا راستہ چنا ہے, جو ان کے لیے ہی اچھی چیز نہیں ہے, بہت بری چیز ہے. چونکہ آخرت دار القرار ہے, وہاں ہمیشگی کے لیے رہنا ہے.